ٹھیک، ابھی جب پیج ٹائٹ کرنے کی بات ہوئی تو سیٹھی صاحب ATC ایکٹ 1997 میں کچھ امینڈمنٹ ہوئی ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی ہے. اب اس کو اپیرنٹلی دیکھیں تو وہ ایسے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے یا کنارے لگانے کے لیے کی گئی ہے، لیکن اسے تشبیہ دی جا رہی ہے یا اسے سوشل میڈیا پر اسی طرح سے پلے کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بڑھانے کا باعث بنے گا. ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے، اور اگر یہ امپریشن ہے تو اچھی بات ہے فرام دی اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف ویو کہ ہاں اگر تسی گڑبڑ کی تھی تو پھر ابھی تھوڑے دے استعمال کریں گے، مگر ان پرنسپل ان کے خلاف نہیں ہے. ان پرنسپل دے ہیو اے سیریس پرابلم ان KP فرنٹیئر ریجنس اینڈ ان بلوچستان. دے ہیو اے سیریس پرابلم. آپ نے دیکھا پہلے ان لوگوں نے بہت سے جینیون ٹیررسٹ جو تھے طالبان کے یا سیسیشنسٹ ان کو گرفتار کیا تھا اور پھر عدالتیں چھوڑنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اب یہ سارا ملٹری کورٹس، اسی لیے اگر آپ نے ملٹری کورٹ میں کسی کو لے کے جانا ہے تو کم از کم 3 سے 6 مہینے کی تفتیش پہلے پوری چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بیسکلی دس لا از اگینسٹ جینیون ٹیررسٹ، مگر اس کے اندر چھوٹی موٹی وہ کلوز چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر اس کے اندر ایسے لوگ جو تنگ کر رہے ہیں فار پولیٹیکل ریزنس، اب یہ ڈی چوک میں آئے نا پھر تو اس کے تحت وہ پھر پکڑ کے لے جائیں گے اور کہیں گے اچھا جی تسی ہن گڑبڑ کیتی ہے، تو وہ اینی ادر ریزنس جیسے پبلک آرڈر بھی آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ عدالتوں میں جائے گا عدالت کی، مگر استعمال ہو سکتا ہے یہ ایڈ. البتہ یہ ہے کہ اگر جینیون ٹیررسٹ ہیں تو پھر ان کو 6 مہینے وہ رہیں گے اور عدالتیں بھی نہیں چھوڑیں گی ان کو. اوکے، اچھا سیٹھی صاحب دوبارہ اگر جائیں اس جال کی طرف جس کے اشارے بہت واضح ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اب جو 9 مئی کا ایک بیانیہ مسلم لیگ نون یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو PTI کی مخالفین ہے وہ بناتی تھی، اس طرح کی رہائیوں کے بعد، اس طرح کی ریلیکسیشن کے بعد تو وہ بیانیہ دم توڑ جائے گا. تو پھر کیا ملٹری ٹرائل، کیا آرمی ایکٹ اور آنے والی تمام ترامیم اور وہ تمام دھمکیاں جو عمران خان صاحب کے لیے تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی؟ تو یہ سب چیزیں تو عمران خان صاحب کو، ان کی سیاست کو، ان کے بیانیے کو تقویت دینے والی ہیں. اس میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کچھ الارمنگ نہیں ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس سے صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ کوئی سیریس قسم کی ڈسکشنز چل رہی ہیں جس کی بیسک ایم یہ ہے کہ خان صاحب اگری کریں کہ اگلے 3-4 سال وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا کیا بیانیہ ہے، کاؤنٹر بیانیہ کیا ہے. کاؤنٹر بیانیہ یہ ہے آپ معافی مانگ لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ارے بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا 9 مئی کا ایشو ہے، ریاست کو اٹیک کیا ہے، فلانا کیا ہے، یہ ہو گیا. ایک طرف تو اتنی سنجیدگی کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ آپ نے ایک بیانیہ بنایا خان کے خلاف، اور اب آپ ان کے بندوں کو چھوڑ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. تو آپ والی بات صحیح ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دس از اے سیریس اٹیمپٹ کہ اب خان اور خان کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے. معافی وہ نہیں مانگ سکتے مگر انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو سکتی ہے جس کے ساتھ معاملہ آگے اب چلے. اب یہ باتیں چھوڑیں، ہم بھی یہ بولتے ہیں آپ بھی تھوڑا بہت ڈی چوک اور یہ نانسنس جو ہے نا اس کو بند کریں اور اٹیک کرنا ریاست کے اداروں کو بند کریں. جوڈیشری اب آپ کو نہیں سپورٹ کرے گی جس طریقے سے آپ سمجھ رہے تھے. کریک ڈاؤن ہم نے کر کے دکھا دیا، جس کو چاہے پکڑ کے لے جائیں. تو اب آپ رہنے دیں. بہتر یہی ہے کہ لیٹس فائنڈ اے موڈس آپرینڈی، لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ کہ اگلے 3-4 سال کے بعد آپ کو اگر موقع ملنا ہے فار اے نیو الیکشن تو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی وے فارورڈ. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کریں. آپ پاپولر ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ان پاپولر سی چیز کریں، مگر آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. جب آپ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ تو دین وی کانٹ ٹالریٹ اٹ، دین the state will do what the state has to do. تو خان صاحب اب آپ ریکنسائل کریں. آپ ہمیں نہیں اوور تھرو کر سکتے، آپ ہمارے ارینجمنٹ کو اوور تھرو نہیں کر سکتے، اور ہم آپ کی پاپولیرٹی کو ختم نہیں کر سکتے. تو لیٹس ناؤ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو موو فارورڈ. ٹھیک ہے، دس از واٹس ہیپننگ. ٹھیک. اور پچھلے انالیسز میں آپ نے کہا تھا کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ عمران خان صاحب کو اٹھانا چاہیے. ویسے بھی اکتوبر میں بہت اشارے ملے ہیں خان صاحب کو، تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے وہ سگنلز کیچ کر لیے ہوں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا اگلا بیانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ 8 نومبر کو ہونے جا رہا ہے پشاور میں جلسہ. اس میں لیڈرز کے جو بیانات ہوں گے وہ بتائیں گے کہ بیرومیٹر کیا بتا رہا ہے. ہم واپس آتے ہیں. نہیں عائشہ، لیڈرز کے نہیں بتائیں گے.
پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے، جو 10 جلسے کرن پشاور ہے، کوئی پرابلم نہیں. اچھا وہاں گالی گلوچ یہی تو چیز ہے، کرو کرو. لیکن پشاور ملٹری میں لیڈرشپ کو جلسہ یا کرنا فوج کو is تو no نہیں big deal. نشانہ بنائیں گے؟ فوج کو بالکل نشانہ نہیں بنائیں گے، بالکل نہیں بنائیں گے. ہاں، اور کہیں گے کہ ہم حکومت کا تختہ الٹیں گے، اس حکومت کو ہٹا کے دم لیں گے. اور بھائی آپ بڑھ کے مارنے دینا یار، بڑھ کے مارنے دینا یار، اتنا تو اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک اور ہے، اپنا گھر ہے وہاں تو اپنے گھر دے کوٹھے تے چڑھ کے شور شور پالو، گڈیاں اڑا لو، بو کاٹے کر لو، مگر ٹھیک. میک شور کہ ساڑھے ادھر نہ آؤ. یہ ہے ٹھیک ہے. سیاست، ہاتھی کے دانت ہے، کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. دینے کا شکریہ. سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے بیانات کو ایک دوسرے کے خلاف اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے اسموگ کی بابت بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو خط لکھنے کا اندیا دیا، اس کو ایک نیا اینگل اسد کیسر صاحب نے کیسے دیا، وہ سنیں. میڈم مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا پرسوں. اس نے کہا کہ ہم اسموک کا بڑا ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی سرحدات نہیں ہوتی. اور انہوں نے جو پنجاب کی حکومت ہے انڈیا کی، اسے کہا کہ اس پہ ہم جوائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. ہمیں اس کے اسٹیٹمنٹ پہ اعتراض نہیں ہے. میں صرف ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں. جب ہمارے چیف منسٹر نے بات کی کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، وہاں ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، وہاں ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، تو اس پہ یہاں کی جو ڈیفنس منسٹر نے جو شور مچایا، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا انہوں نے بغاوت کی ہے، ایک صوبہ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو آپ بات کریں تو واہ واہ، اور ہم اگر اپنی موت اور زندگی کی بات کریں تو اس پہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے غداری کی ہے، اسٹینڈرڈ ایک ہونی چاہیے. جو مریم نواز بات کر رہی ہے، اس طرح علیمین نے بھی بات کی تھی. دلیل میں وزن ہے سیٹھی صاحب؟ نو، کوئی وزن نہیں. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بالکل ہے مگر وزن بالکل نہیں ہے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ افغانستان از اے نیشنل سیکورٹی ایشو. اچھا. Smog is not in Lahore is not a national security issue. Afghanistan is the source of terrorism in Pakistan, and not just in KP. It's also in other areas of Pakistan. طالبان جو ہیں، پاکستانی طالبان جو گھس بیٹھی ہیں وہاں، ان کو سپورٹ مل رہی ہے افغان گورنمنٹ سے، اور افغان گورنمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، آپ ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں. اور وہ جو ہیں they have been negotiating with the ریاست. وہ تو حکومتوں کے ساتھ بھی بات نہیں ہوتی، فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں کوئی ہیلپ لیس، اس میں تو سوائے نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اور کوئی نہیں بات کر سکتا آن دیز ایشوز which afflict بلوچستان اینڈ آلسو KP اور باقی پاکستان کو بھی. سو اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط اگزامپل دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو سارا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کس کو بلیم کیا جا رہا ہے. ایون ان KP کیا چھوڑے ہر جگہ پہ کون بلیم کر رہا ہے؟ فیض حمید کو بلیم کر رہے ہیں نا کہ آپ نے جا کے چائے پی تھی وہاں کابل میں، بڑی مہنگی پڑی پاکستان کو. یہ بات ہے نا، خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں جی. تو یہی بات تو یہاں تو یہ ریاست کا معاملہ ہے. وہ ریاست کی غلط پالیسیز تھی جو ریاست میں اس وقت جنرل فیض حمید چلا رہے تھے افغان پالیسی، تو اس لیے وہ غلط پالیسی تھی. تو جس کا نتیجے میں یہ سب لوگ آ کے سیٹل کر گئے KP پروونس کے اندر، اور وہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی نیشنل سیکورٹی پالیسی ریگارڈنگ طالبان اینڈ افغانستان اینڈ بلوچستان جو ہے اینڈ انڈیا آف کورس is in the hands of the security establishment. مگر smog is not in the hands of the security establishment. مجھے یاد ہے کہ 1995-96 میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، الیکشنز کال ہو گئے 2013 کی بات کر رہا ہوں. جب الیکشنز کال ہوئے تو شہباز شریف صاحب واز رننگ پنجاب، تو مجھے کیئر ٹیکر چیف منسٹر میں مجھے بنا دیا گیا پنجاب کا. تو میں جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ میری ڈیسک پہ یہ آئی کہ جی وہ پنجاب کے ایک ڈیری کے منسٹر ہیں، انڈین پنجاب کے، وہ شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی ہوئی تھی کہ وہ آئیں اور گائے بھینسیں ایکسچینج ہونی تھی. اچھا. وہ ہماری کچھ پنجابی بلز فرام مسلم پنجاب وہ سکھ پنجاب میں لے جانا چاہ رہے تھے فور بریڈنگ پرپز. اچھا. تو یہ اس قسم کے وہ بات چیت چل رہی تھی اس وقت. اچھا. تو وہ میں نے کہا اچھا یار، وہ تو نے کہا جی وہ منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ بھی مل لیں. اب شہباز صاحب تو ہے نہیں، آپ بھی مل لیں.
और वो गाय भैंसे जो है वो जानी है, सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा। तो ये दिस इज अ डिफरेंट इश्यू। इसके साथ ये नहीं है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है और वो आपके हवाले हम कर दें या आप जाके वहां बात करें। अगर ऐसी बात होती तो फिर आप और पीटीएम और ये लोग आप ही फिर सारा हैंडल करते सारे पाकिस्तान को। और आपको 4 साल तो मौका दिया था ना, एज फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान को मौका दिया था ना टू सॉर्ट आउट अफगानिस्तान। तो क्या हुआ? वो तो समझते थे कि बड़ी आजादी अफगानिस्तान को मिल रही है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द अमेरिकन। यही तो खान साहब के गले पड़ा हुआ है। और ये सारी पॉलिसी प्रो तालिबान पॉलिसी जो थी, खान साहब तो इसको अप्रूव करते थे। वो तो समझते थे ये गुड तालिबान है, हाँ ये बैड तालिबान नहीं है, ये तो मतलब है। और इनके साथ तो बातचीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वही तो हमारे गले पड़ी हुई है आज, जो खान साहब के जमाने में अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में जो पॉलिसीज क्या की, और उस वक्त भी फैज हमीद साहब ही चला रहे थे एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो जरूर करें, कोई शक नहीं है, मगर जिस तरीके से वो गरजे हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एज अ गुड पॉलिटिशियन क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मगर देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट मरियम इज सेइंग एंड व्हाट कैसर साहब इज सेइंग, नो कंपैरिजन। सर, कैसर साहब के इस बयानिए के बहुत खरीदार उनको मिल जाएंगे जो उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपने फ़र्क वाज़े कर दिया कि जो मौसमियाती चैलेंजेस हैं वो कौमी सलामती के चैलेंजेस से बिल्कुल हट कर हैं।